رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ جو پہلے 10 دن عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہتا ہے، دوسرے 10 دن عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ جو آخری 10 دن عبادت کرتا ہے اسے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، یعنی روزے بھی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس کو میں نے سونے سے محروم رکھا، یہ تلاوت کرتا تھا اور سنتا تھا، حالانکہ اس کی نیند کا ٹائم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی یہ قرآن سے محبت رکھتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور قرآن سنتا تھا۔ یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش قبول فرما۔ تو قرآن کی شفاعت کو، قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایسے ہی رمضان اور روزہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے اپنا ناشتہ چھوڑ دیا، اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، اسے پیاس لگی اس نے پینا چھوڑ دیا، اس کی خواہشات نفسانی جو تھی اس کو چھوڑ دیا، میرے لیے یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے، اس کو دوزخ سے اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو اللہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ رمضان اور روزے کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص ہوگا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو حکم ہوگا دوزخ کی طرف لے جاؤ، وہ تلاش کرے گا کہ حضور مجھے مل جائیں اور میں انہیں عرض کروں میری سفارش کریں۔ تو اچانک اس کی نظر پڑے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ پر، رونے لگے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لے، میری سفارش کریں، میں پھنس گیا ہوں۔ تو میرے آقا چاہیں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں، لیکن اللہ کا حکم ہوگا اے میرے رسول اس کی سفارش نہ کرے، اس کا ضامن رمضان ہے، اس نے رمضان کی بے ادبی کی ہے، اس نے روزے چھوڑے تھے جان بوجھ کے، بیمار بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، جان بوجھ کے روزے ترک کر دیتا تھا۔ تو جان بوجھ کے روزہ ترک کرنے سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو روزے جو فرض ہیں یہ نفلی نہیں ہیں، یہ غیر ضروری روزے نہیں ہیں، یہ روزے رکھنے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ جو ہے رمضان کا احترام نہیں کرتے، سرعام سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں، پان کھاتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم روزہ تو نہیں رکھ سکتے، ہم چائے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم چائے نہ پئیں تو گزارا نہیں چلتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ یہ کیا ضروری چیزیں ہیں؟ اور پھر روزہ نہیں رکھنا، پھر ادب بھی نہیں کرنا، سگریٹ پینی ہے، چائے پینی ہے، پان کھانا ہے، تو تم ایک کمرے میں کمرہ بند کر کے بھی تو کر سکتے ہو یہ کام۔ ایک گناہ کر رہے ہو اور پھر بے ادبی کر رہے ہو۔ شہر بخارا کا وہ شخص مجھے یاد آتا ہے جس کے بیٹے نے رمضان المبارک میں ایک لقمہ کھا لیا تو باپ نے دیکھ لیا، تھا وہ مجوسی، اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی رمضان میں آپ بھی تو کھاتے ہو، مجھے کیوں تھپڑ مارا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا میں کھاتا تو ہوں لیکن میں چھپ کے کھاتا ہوں، تو سرعام کھا رہا تھا، میں مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرتا، میں مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، ان کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اہل بخارا نے اس شخص کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بہشت میں ٹہل رہا ہے، تو مجوسی تھا، اور جنت مجوسیوں کے لیے نہیں ہوتی، جنت مومن کے لیے ہے، نیک اعمال جو کرتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یقیناً مجوسی تھا، لیکن جب وقت نزا آیا، میری موت کا وقت قریب آیا، تو اس وقت جو ہے حکم ہوا کف یا عبدی حتی یتوبا الی، اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو توبہ نہیں کر لے گا، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھ لے گا۔ تو وقت نزا مجھے اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت سے مالا مال کیا اور میں نے توبہ کی۔ کس لیے مجھے توبہ نصیب ہوئی؟ کس لیے مجھے جنت نصیب ہوئی؟
کس لیے مجھے کلمہ نصیب ہوا، کس لیے اللہ کا خاص فضل ہوا؟ اس لیے کہ میں نے ماہ رمضان کا ادب کیا تھا، ماہ رمضان کی تعظیم کی تھی، اکرام کیا تھا۔ کیا تعظیم تھی؟ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ ایک مجوسی ہو، مجوسی کا بیٹا ہو، اتنا تعظیم کرے، اتنا اکرام کرے، اور ایک مسلمان ہو سریعام چائے پی رہا ہو، سریعام سگریٹ پی رہا ہو، سریعام نسوار رکھ رہا ہے، ڈیرے پہ حکا رکھا ہے، پی رہے ہیں جی۔ نہیں رکھے جاتے روزے، نہیں رکھے جاتے تو حکا گھر پیے نا، جو کچھ کھانا پینا ہے گھر آپ کھا پی لیں اور رمضان کا احترام کریں۔ سریعام گناہ کریں گے تو لوگ گواہی دیں گے، تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا، اسے عید کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مقام ہے۔ رمضان تو بخشش کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں 3 کام بڑے ضروری ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ بندے کو صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنی چاہیے، نادم ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اور وہ زبان سے نہیں توبہ، دل سے توبہ کرے۔ پہلا کام یہ کرے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں گناہ مٹا دیتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب پھر نیک بن جائے گا تو پھر دوسرا حکم یہ ہے، دوسرا کام جو رمضان میں بہت ضروری ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجددوا ایمانکم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرو، تجدید کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں ہر بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہر بندے کو دین کا پتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا عبادت کریں، ہمیں تو کچھ نہیں آتا۔ تو بالکل آسان وظیفہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بالکل آسان۔ وہ شخص بھی جس کا شناختی کارڈ پہ جو ہے انگوٹھا لگا ہے، نام نہیں لگ سکا، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بوڑھا ہے، جس کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں آتا، کوئی آیت یاد نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی کثرت بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے سخاوت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت سے مالا مال کیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر اس دولت کو خرچ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی خدمت کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سخی آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا تھا، لیکن رمضان المبارک میں حضور کی عبادت اور سخاوت جو ہے تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ جیسے تیز ہوا ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بندوں کو گرا دیتی ہے اور وہ مکانوں کو گرا دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت اور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ یعنی ہمارے آقا رمضان ایسے گزارتے تھے، حضور کا پورا رمضان یا عبادت میں گزر جاتا تھا، عبادت کرتے گزر جاتا تھا، یا سخاوت کرتے گزر جاتا تھا۔